سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم دوستو، آزاد کاسٹ کے ایک اور نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مرد مجاہد مرد میدان فیاض الحسن چوہان صاحب۔ جی فیاض بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ پاک۔ تو دوستو آج پاکستان میں کافی بریکنگ نیوز آ رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اوپر تحریک انصاف کی جانب سے ریاست کو بلیک میل کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے، لوگوں کو جان بوجھ کر مس انفارمیشن دی جا رہی ہے۔ اس کے متعلق فیاض بھائی سے بات کریں گے۔ آج ریاست کو باقاعدہ دھمکیاں بھی دی گئی ہیں کہ تمہارے 25 سے 30 سال کے راز جو ان سے کھول دیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ٹی وی اینکرز جو کہ ہمیں آج سے 2-2.5 سال پہلے ملک ریاض صاحب کے خلاف بڑے بڑے شوز کرتے نظر آ رہے تھے، آج مطلب ان کی حمایت میں کھڑے ہیں، تو وہ بھی پوچھیں گے۔ اسپیشلی میں حامد میر کا ذکر کر رہا ہوں۔ اور اس کے علاوہ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف برداری کی تقریب بھی ہو گئی، لیکن اس نے قیدی نمبر 804 کی بات نہیں کی۔ تو اس کے اوپر بھی ہم فیاض بھائی سے سوال کریں گے۔ فیاض بھائی، پہلا سوال یہی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلی تقریر کر دی لیکن نقدہ کوکے پر نہیں ناچا، آپ کا اس پر کیا تجزیہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا تجزیہ بڑا ہی مختلف ہے۔ میں اپنی مسلمانیت، اپنی پاکستانیت اور اپنی انسانیت کی توہین سمجھتا ہوں کہ میں یہاں بیٹھ کے ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے ڈسکشن کروں۔ میں ڈائلاگ نہیں مار رہا، میں حقیقت بتا رہا ہوں کہ بندے کے اندر کوئی سیاسی کارکن یا سیاسی لیڈر ہو نا، کسی قوم کا، کسی نسل کا، کسی گروہ کا، کسی معاشرے کا، اس کے اندر کوئی عزت، غیرت، ڈگنیٹی کچھ ہونی چاہیے۔ یار ہم اتنے غلام ہو چکے ہیں کہ ہم یہ ڈسکشن کرتے پھرتے ہیں، ہمارے ٹاپ بریڈ سے لے کے نیچے تک، سیاست، صحافت، معاشرت، شوبز، سپورٹس، ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ، کہ یار امریکن پریزیڈنٹ کون بن رہا ہے، کون نہیں بن رہا، کون بن رہا ہے، کون نہیں بن رہا، جو بن رہا ہے وہ کیا کھاتا ہے، وہ کیا پیتا ہے، وہ کیا سونگتا ہے، وہ کیسے چلتا ہے، وہ کیسے بیٹھتا ہے، وہ کیسے سوتا ہے، وہ کیسے اٹھتا ہے۔ اس نے حلف اٹھا لیا، حلف اٹھانے کے بعد اب وہ کیا سوچے گا، کیا کرے گا، کیا پالیسی بنائے گا، کیا اسٹریٹجیز بنائے گا۔ یار خدا کا واسطہ ہے یار۔ اور اب سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ تھرڈ ورلڈ اور خصوصاً پاکستان کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اس کے علاوہ کوئی ڈسکشن ہی نہیں ہے۔ اس کا حلف، اس کا حلف، اس کا حلف، اس کا حلف، اس کے فیصلے، اس کی اسٹریٹجی۔ یار چھوڑو یار، بھی پاکستانی، بھی مسلم، کم از کم اپنی غیرت، اپنی خودداری، اپنی انانیت کے اندر بندے کو رہنا چاہیے۔ میں تو ذاتی طور پہ توہین سمجھتا ہوں کہ میں یہ ڈسکشن کروں کہ ہاں جی وہ آ گیا، اس نے حلف اٹھا لیا، اب وہ کیا کرے گا، اب وہ کیسے چلے گا، اب وہ کیسے بیہیو کرے گا۔ اور بھائی وہ امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے، امریکہ میں واحد بندہ ہوں جو پاکستان کی سیاست اور میڈیا کے اندر کھل کے کہتا ہے کہ دنیا کا ہر ملک دنیا کی اسٹیبلشمنٹس چلاتی ہیں وہاں کے ملکوں کی، اور امریکہ 100% امریکن ڈیپ سٹیٹ CIA اسٹیبلشمنٹ، جس کو امریکن اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، وہ چلاتی ہے۔ کوئی آ رہا تو آئے، کوئی جا رہا تو جائے، کوئی آ رہا تب بھی، جو نہیں آ رہا کھسمن کھائے ان کی بلا سے۔ انہوں نے جو پالیسی بنانی ہے امریکن CIA نے، امریکن اسٹیبلشمنٹ نے، اس نے اس کے مطابق چلنا ہے۔ ہمیں بھی یہاں پر جناب ناچنے کودنے لگتے ہیں مراسیوں کی طرح، تھرڈ ورلڈ کے لوگ اور یہ مسلمان ملکوں کے اور پاکستان کے۔ لیکن سوال یہاں پر ایک ہے، ہمارا یہ ایٹیٹیوڈ کیوں ڈیولپ ہوا؟ ہمارے بڑے بڑے لیڈروں کا، ہمارے نامی گرامی جناب سیاست، معاشرت، صحافت کے اندر جو لیڈرز ہیں، نام ہے، ان کا یہ رویہ کیوں ہوا؟ یہ ہماری لیڈرشپ نے امریکہ کا ذہنی غلام بنا کر ہمیں کیا۔ اب آپ دیکھ لیں پچھلے 1.5 سال سے بانی تحریک انصاف اور پوری تحریک انصاف اور اس کا پورا سوشل میڈیا صبح دوپہر شام امریکہ کی تڑیاں جناب پاکستان کی عوام کو، پاکستان کی ریاست کو، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کی فوج کو، پاکستان کی ISI کو، اور پاکستان کی حکومت کو، اور نون لیگ کو، اور پیپلز پارٹی کو۔ 1.5 سال سے صبح دوپہر شام بانی تحریک انصاف کی امامت میں، اس کی قیادت میں، اس کی سیادت میں، اس کی کھڑپینچی میں، اس کی لیڈری میں، اس کی رہنمائی میں امریکہ کی تڑیاں پوری پاکستانی عوام ریاست کو۔ کیا مطلب؟ کہ آپ ذہنی طور پر امریکہ کے خود غلام ہیں، بالکل، اور آپ
اپنے مخالفوں کو بھی، ریاست کو بھی، اداروں کو بھی ذہنی طور پر غلام بنانے کی تلقین کر رہے ہیں، ایڈوائز دے رہے ہیں کہ تم بھی ڈرو امریکہ سے، تم بھی گھبراؤ امریکہ سے، تم بھی پریشان ہو امریکہ سے، تم بھی امریکہ کی قیادت اور امریکہ کی جو فوج ہے اور امریکہ کی جو سپر پاوری ہے یا اس کی سپرمیسی ہے، اس سے اپنے آپ کو سبلم اور سبمٹ کرو اس کے سامنے. اس کا مطلب یہ ہے اب 1.5 سال کم از کم صبح دوپہر شام، اور باقی 16 سال میں نے اپنی آنکھوں سے اس پی ٹی آئی کے اندر کم از کم میں نے دیکھا کہ کس طریقے سے امریکہ کی اور یورپ کی اور مغرب کی تابعداری بانی تحریک انصاف سے لے کے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا کا واسطہ ہے پاکستانی بنو، ایک جرأت مند باوقار انسان بنو، لیڈرشپ کی صورت میں بھی اور ایک لے مین کی صورت میں بھی. تو میں تو انسلٹ سمجھتا ہوں کہ میں یہاں بیٹھ کے اس کی تقریب حلفبرداری کے اوپر تبصرے کروں. ٹھیک کہ وہ آئے گا تو یہ ہو جائے گا، وہ آئے گا تو وہ ہو جائے گا، بھاڑ میں جائے. ہاں، میری ایک بینگ اے پولیٹیکل ورکر اینڈ لیڈر، امریکہ دنیا کی سپر پاور ہے، اس کو مانو، اس کے ساتھ پھڈا مت کرو، اس کے ساتھ سینگ مت پھنساؤ. میں کم از کم ایک ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ، اور یہ میری اپروچ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو طرز سیاست تھی میثاق مدینہ سے لے کے، اور بہت سے ان کے میثاق ہیں، میں نے اس میں سے سیکھی ہے کہ بھائی ہمیں وقت کے سپر پاورز کے ساتھ اس وقت تک پھڈا مت لو جب تک آپ خود پاورفل نہ ہو. بالکل بس اس کے رستے میں نہ ہو. ٹھیک. بس تو فیاض بھائی بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ جی یہ جون سا ٹرمپ ہے یہ نہیں ہمارے لیے وہ مطلب اس طرح سے ہمیں نہیں ڈسکس کرنا چاہیے. لیکن ابھی میں ٹویٹر پر دیکھ رہا تھا زلمے حلیل زاد کا ٹویٹ آیا اور اس میں وہ کہہ رہے کہ اگر قیدی نمبر 804 جیل سے باہر ہوتا تو اس کو آج ٹرمپ نے اپنی تقریب حلف برداری میں بلانا تھا. اور یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ ان کی ڈپلومیٹک ناکامی ہے کہ ان کو حلف برداری میں نہیں بلایا گیا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ سنتا ہی صرف قیدی نمبر 804 کی ہے، باقی سارے ایسے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کتنے تھرڈ ورلڈ کے حکمرانوں کو، سربراہوں کو اس نے بلایا. پہلی بات تو یہ کوئی بھی نہیں. دوسری چیز یہ کہ قیدی نمبر 420 اگر حکمران ہوتا بھی نا تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ امریکن اسٹیبلشمنٹ نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ذریعے سے، کیونکہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ حکمران تھا، کشمیر کا سودا کروا لیا. بالکل کروایا، اس کو استعمال کر لیا. جی. اور اس کے علاوہ ایسے ایسے کام ہے جو میں یہاں بولوں گا تو آپ کے ادارے کے اندر ہمت نہیں ہے کہ وہ اس کو چلا سکے گا، جو کام اس سے لیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. اور تیسرا کام لینے لگے تھے وہ تھا آپ کا ایٹمی پروگرام کو رول بیک کرنا $80 ارب 85-80 ارب ڈالر کے اوپر، جس کا اعتراف اپنے یہ 5-6 انٹرویوز کے اندر یہ اپنے منہ سے کر چکا تھا 2021 میں. وہ کر لیا، ختم. یہ میں کہتا ہوں اس وقت صدر چھوڑیے، اقوام متحدہ کا صدر بھی ہوتا تو شاید وہ نہ بلاتے ہیں. پہلی چیز. دوسری چیز میں آپ کو ایک چیز بڑی کلیئر بتا دوں. آج دنیا کے اندر عالمی اسٹیبلشمنٹ، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور امریکن اسٹیبلشمنٹ جو ایک ہی تقریباً چیز ہے، اس کے اپنے مفادات ہیں. پچھلی صدی آئل اینڈ گیس کی ایکسٹریکٹ کرنے کی، اس کے اوپر قبضہ کرنے کی، ان وسائل کے اوپر قبضہ کرنے کی ایک جنگ تھی. بالکل ایسے. رشیا، چائنا، امریکہ، ان ملکوں کی، اور پھر یورپ کی اپنے. اور یورپ کا یہاں پہ زیادہ اتنا انٹرسٹ نہیں تھا. یورپ کا وسط ایشیا کی ریاستوں کے اندر اور باقی مشرقی یورپ کی ریاستوں کے اندر اور افریقہ کی ریاستوں کے اندر تھا. جی. ہوتی تھی پچھلی صدی آئل اینڈ گیس کی جنگ. یہ جو صدی ہے فرحان بھائی، یہ ہے معدنیات کی اور منرلز کی، جس کے اوپر جنگیں ہونی ہیں، جس کے اوپر ساری آپ کی انٹرنیشنل ڈپلومیسی، انٹرنیشنل پالیٹکس وہ بیس کرتی ہے. پاکستان کے اندر آپ کی اطلاع کلیئرز ہے، پاکستان کو اہم ہی ڈی اسٹیبلائز کر رہے ہیں. پاکستان میں بلوچستان، پاکستان میں وزیرستان، پاکستان میں اٹک، پاکستان میں پنجاب کے بہت سی جگہیں، پاکستان کی آف شور انٹرنیشنل رولز کے مطابق 200 کلومیٹر تک جناب سمندر کا حصہ جو ہے نا اس ملک کا کنسیڈر ہوتا ہے. اور آپ کی اطلاع کلیئر ہے جو پاکستان کا 200 کلومیٹر تک کا حصہ ہے وہ معدنیات سے اور آئل اینڈ گیس سے بھرا ہوا ہے. اور جو معدنیات وزیرستان اور بلوچستان کے اندر اور پنجاب کے مختلف ڈسٹرکٹ میں ہے نا، اس میں لیتھیم سے لے کے ایلومینیم، آپ کا یورینیم، پلوٹینیم اور ایسی معدنیات ہیں نئی جن کے نام بھی مجھے یاد نہیں، کہ جو سپر کمپیوٹر سے لے کے لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے جو ویپنز ہیں
لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے جو آپ کی جناب جنگی آلات ہیں بالکل اس کے اندر استعمال ہوتے ہیں, جنگی طیاروں سے لے کے, جنگی ٹینکوں سے لے کے, توپوں سے لے کے, اور سپر کمپیوٹر اسپیشلی جو سپر کمپیوٹر آپ کے اٹامک پروگرام نیوکلیر پروگرام کے اندر یوز ہوتا ہے, اس میں جناب جو منرلز یوز ہوتے ہیں وہ پاکستان کے اندر ہیں. پاکستان ضرورت ہے امریکہ کی. اب وہاں پر ہوتا کیا ہے, اسٹیبلشمنٹ وہاں کی ایک بندے کے ساتھ پاکستان میں رابطہ کرتی ہے جس کے ساتھ وہ فیزیبل ہوتی ہے. پاکستان کی جو سیاست ہے, سیاست میں تو جناب ہر کوئی ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کو تیار بیٹھا ہوا ہے. بالکل ایسے بلاول زرداری شہباز شریف کو ماننے کو تیار نہیں ہے, شہباز شریف بانی تحریک انصاف کو ماننے کو تیار نہیں ہے, بانی تحریک انصاف کسی کو ماننے کو تیار نہیں ہے, اور اسی طرح سارے آپس میں. پاکستان میں ایک ہی ادارہ ہے جو سینٹرلائزڈ ہے, سنکرونائزڈ ہے, آرگنائزڈ ہے, جس کی ایک گرپ ہے, جس کی ایک پورے پاکستان کے اندر سے ہے, جس کا ڈسپلن اور چین آف کمانڈ ہے, وہ پاک فوج ہے. تو انہوں نے رابطہ پاک فوج کے ہیڈ سے ہی کرنا ہے. ہیڈ چاہے حافظ عاصم منیر صاحب ہوں, ان کے بعد آنے والا ہو, ان کے بعد آنے والا ہو. یہ بیوقوف جو نقد کوکا کے اوپر ناچتے رہے ہر دفعہ ذلیل ہوئے. پہلے انہوں نے کہا آکسفورڈ کا وائس چانسلر کا الیکشن جی ذلیل و غار ہوئے. پھر انہوں نے کہا ڈونلڈ ٹرمپ ہمارے ابا جی, اور ان کے آنے کے اوپر, ان کی تقریب اہل برداری کے اوپر بانی تحریک انصاف کو دعوت نامہ آئے گا, اور اس کو دعوت نامہ نہیں آیا, دعوت نامہ کوئی اور لے گیا پاکستان کے اندر سے, جیسے تیسے بھی لے گیا. پھر اسی طریقے سے یہ جتنی پروپیگنڈا کر رہے ہیں نا کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا, ماہی آئے گا تے پھولا نال دھرتی سے جاواں گی, چلاں گی مکھیاں تے بڑا کچھ کہن گی اکھیاں, تو بھائی کچھ بھی نہیں ہوا. تقریب اہل برداری ہو گئی, 80-90 اس نے ایگزیکٹو آرڈر کر دیے ایک آمر کی حیثیت سے. جی جی ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک جمہوری نہیں, ایک آمر کے سٹائل سے 80-85 ایگزیکٹو آرڈر کیا. اس میں کوئی پاکستان سے متعلقہ, کوئی نقد کوکا کے حوالے سے, کوئی پاکستانی ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے, اور کوئی قیدی نمبر 420 کے حوالے سے کوئی آرڈر نہیں تھا. تو اس وجہ سے یہ اس غلط فہمی سے نکل آئے. امریکن اسٹیبلشمنٹ, امریکن CIA, امریکن انتظامیہ نے ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت میں اگر پاکستان کے ساتھ کوئی ڈپلومیسی کرنی ہے تو وہ آرمی چیف کے ذریعے سے کرنی ہے. اور پھر دوسری امپورٹنٹ چیز, امریکہ یہ جانتا ہے کہ چائنا کا مین اتحادی پاکستان ہے. امریکہ یہ جانتا ہے کہ چائنا کی معیشت بیس کر رہی ہے اسٹریٹ آف ملاکا کا آلٹرنیٹ کے طور پہ سی پیک, گوادر پورٹ. انہوں پتہ ہے کہ اگر ہم نے پاکستان کو بالکل یک لخت چائنا کے حوالے سے بھی جناب وہ ہم نے علیحدہ کرنے کی کوشش کی تو وہ بھی امریکہ کے لیے کوئی اتنی فائدہ مند چیز نہیں ہوگی. بالکل صحیح, وہ بھی اتنی فائدہ مند چیز نہیں ہوگی, کیونکہ چائنا کے ساتھ بھی ان کے کاروباری معاملات, سب سے زیادہ بزنس امریکہ کی امپورٹ سب سے زیادہ وہ چائنا سے ہے. بالکل ایسے. اور ٹوٹل اگر آپ ڈالرز کے اندر آپ بزنس کہیں نا, ٹوٹل بزنس امریکہ کا نمبر 1 اگر کسی ملک کے ساتھ بزنس ہے تو چائنا کے ساتھ ہے. تو وہ بیوقوف نہیں ہے, اور نہ ہی چائنا انہیں پاکستان کے حوالے سے کچھ اس انداز کا کوئی ایکٹ لینے کی کوشش کرنے دے گا. اور چائنا کے بعد محمد بن سلمان, جس پہ ہم کم از کم 6 دفعہ ڈسکشن کر چکے ہیں. تو اس وجہ سے کاٹا لگا دو کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن یا نئی امریکی حکومت پاکستان کے اندر آرمی چیف اور آرمی کی مرضی اور منشا کے برخلاف کوئی پولیٹیکل یا سوشل یا اکنامیکل ایکٹ کرنے کی کوشش کرے گی. تو یہ فیاض بھائی, اب اس کے ساتھ ہی ایک سوال, اب ذرا ٹاپک چینج کرتے ہیں. معید پیرزادہ, اس نے ویلاگ کیا ہے اور اس میں اس نے کہا ہے کہ جی گنڈا پور نے باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر کے بشرا بی بی کو جیل بھجوایا, ورنہ شاید ان کو سزا نہیں تھی ہونی. تو یہ ساری علی امین گنڈا پور کی کارستانی ہے. آپ کا اس کے اوپر کیا کومنٹ؟ یار ویسے میں نا اس انسان کی جو ہے نا کیا کہوں, جو ہے چھوڑے, لیکن آپ نے جو مجھے بتایا نا کہ اس نے یہ ویلاگ, میں تو سنتا ہی نہیں ہوں. جی جی, پر میں آج اس کی بات سے ایگری ہوں. اچھا, معید پیرزادہ کی میں اس بات سے ایگری ہوں کہ علی امین گنڈا پور نکو نک ہوا تھا, اس کا بھائی نکو نک ہوا تھا. فرحان بھائی, ایک دن کی دیہڑی 2-4 ارب روپے ہے. خیبر پختونخوا جی, ایک دن کی دیہڑی کم از کم 2-4-6 ارب روپے ہے.
تو یہ پنجاب میں کتنی ہوتی تھی فیاض بھائی؟ آپ تو سارے تو پھر پنجاب تو اس سے جانا 4 گنا بڑا ہے، 5 گنا بڑا ہے. اب وہ دیہڑیاں لگی ہوئی تھیں، ان دیہڑیوں میں براستہ مشال یوسف زئی آپ کی بشرا بی بی نے آ کے ٹانگ اڑا دی، اور ٹانگ ایسی اڑائی کہ پھر وہ عام لیمن تو نہیں تھی، وہ تو امت مسلمہ کے عظیم قائد کی بیٹی تھی. وہ جب الیکسی میں وزیر اعلیٰ کی ہوتی تھی تو وہ پھر کہتی تھی میں وزیر اعلیٰ ہوں. اس نے ٹھیکیداروں کے ساتھ، کنٹریکٹرز کے ساتھ، اس نے جناب بڑے بڑے بزنسز سرکاری بزنسز کے جو ہیڈ تھے ان کے ساتھ ڈائریکٹ معاملات کرنا شروع کر دیے تھے. فیاض بھائی یہ اس سے ہضم نہیں ہو رہا. ایک تھیوری مارکیٹ میں ایک اور بھی سرکولیٹ کر رہی ہے، وہ یہ موئی پیرزادہ کا اپوزٹ یہ عادل راجہ گینگ سرکولیٹ کر رہا ہے. وہ یہ ہے کہ جی بشرا بی بی کو اسٹیبلشمنٹ نے باقاعدہ ایک پلان کے تحت جیل بھیجا ہے تاکہ اس کا امیج صاف ہو جائے، اور اس کو کوئی 2-4 مہینے بعد نکال دیں گے کو بہانہ کر کے، اور پھر جو سا وہ آ کر کنٹرول سنبھالے گی کیونکہ اس کا امیج گندا ہو گیا تھا. سر بات بڑی سادہ سی ہے، یہ ڈیل کر کے آئی تھی. جی جی. اس نے کمٹمنٹ کی تھی کہ میں اپنے میاں اور اپنے خصم کو جو ہے نا اس بات پہ راضی کروں گی کہ بھائی تو غلط تھا، ہم غلط تھے، ہم نے اجتہادی غلطی کی یا ہم نے قصدن غلطی کی، ہم سے غلطی ہوئی ہے، اور وہ غلطی جو ہے اس کا خمیازہ پورا پاکستان، ریاست پاکستان، جغرافیہ پاکستان، معیشت پاکستان، معاشرت پاکستان، ثقافت پاکستان سارے بھگت رہے ہیں، اور عوام پاکستان بالکل صحیح سارے بھگت رہے ہیں. ہمیں اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ یہ ہماری غلطی تھی، اور اس ایکسیپٹ کرنے کے گریسفل طریقے سے اس کا اظہار کرتے، اور پھر چیزوں کو ان کی ریلیف کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی آغاز ہوتا اور معاملات تکلیف کے پوائنٹ آف ویو سے رول بیک ہوتے، ریلیف کے پوائنٹ آف ویو سے انیشیٹ ہوتے، تکلیف کے پوائنٹ آف ویو سے رول بیک ہوتے. اس نے کہا میں کر لوں گی، میں کر لوں گی، منتے ترلے، چلو کر لے جا صاحب، کر لیں، ٹھیک ہے نا جی. وہ آئی جی جی. اس نے کوشش کی. اب میاں بیچارہ ٹنگا گیا ہے سوشل میڈیا کے کتوں کے ہاتھ میں. بالکل یا لفظ ایک یوز کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں یار آپ یہ حقیقت ہے، یہ کتورے. سوشل میڈیا کے کتے اور کتوروں نے بانی تحریک انصاف کے پلے کچھ نہیں چھوڑا. نہ وہ بیچارہ کوئی فیصلہ کر پا رہا ہے، نہ وہ کوئی ڈیسیژن لے پا رہا ہے، نہ کوئی آگے جوگا نہ کوئی پیچھے جوگا. وہ چاہتا اندر سے یہ ہے خدا کا واسطے میری جان چھٹے یار اس پوری اس تکلیف سے، اس قید سے. لیکن وہ سوشل میڈیا کے اوپر وہ جو 15 20 40 بندے ملنے آتے ہیں وہ پوری لسٹ بتاتے ہیں، اچھا 8 10 کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ پھونک دے کے رکھنا ہے. جی جی. اور وہ عالمی اسٹیبلشمنٹ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، ان کی ڈالرز لگے ہوئے ہیں ان بندوں پہ، چاہے ان میں وکیل ہیں، چاہے ان میں پارٹی عہدیدار ہیں، چاہے ان میں کوئی بھی ہیں، چاہے ان کے اپنے عزیز رشتے دار ہیں. وہ آ کے ڈیٹیل بتاتے ہیں، فانی صاحب ڈٹے رہے، یہ دیکھیں دنیا آپ کے پیچھے مر رہی ہے، اوورسیز پاکستانی، یہ دیکھیں ٹویٹر، یہ دیکھیں فیس بک، یہ دیکھیں ٹک ٹاک، یہ دیکھیں انسٹاگرام. اور اس کی اپنی عقل سمجھ تو ہے ہی نہیں. بالکل ٹھیک ہے نا جی. ان کو سوشل میڈیا مروا رہا ہے، اندر سے وہ چاہتا ہے. اچھا بی بی نے پوری کوشش کی، بی بی ناکام ہو گئی. چلو آ جاؤ واپس. فیاض بھائی اب آتے ہیں آج کے آخری ٹاپک کے اوپر کہ ملک ریاض صاحب کا ایک ٹویٹ ہے سوشل میڈیا بڑا گردش کر رہا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا میں گواہی تو نہیں دوں گا، لیکن جو حیران کن چیز ہے حامد میر جو کہ مطلب آپ کو پتہ ہی ہے ماضی میں ملک ریاض صاحب کے متعلق کیا کیا کچھ نہیں کہتے رہے، آج وہ بڑا نکتا کوکا پہ ناچ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی واہ کیا کمال ہو گیا. تو اب بتائیں کہ یہ کیا چل رہا ہے؟ دیکھیں جی حامد میر جیسے منافق اعظم مکروہ چہرے سوشل میڈیا نے ان کو ننگا کر کے رکھ دیا. میں ابھی آج صبح ایک کلپ دیکھ رہا تھا جس میں یہ ملک ریاض صاحب کی ذات، ان کی مسز کے حوالے سے انتہائی بکواس کر رہا تھا کسی ایک آفیشیل میٹنگ کے اندر پراپر سٹیج پہ کھڑے ہو کے کہ بندہ یہ ٹھیکیدار ہے، اس کی بیوی یہ کہتی ہے کہ اس نے کبھی سچ نہیں بولا، فلاں فلاں فلاں. وہ جیسے ہی میں وہ دیکھ کے ہٹا آگے گیا ٹویٹر پہ تو وہ مبشر لقمان نامی جو صحافی ہے اس کا کلپ آیا ہوا. اس کلپ میں اس نے کہا میں اس حامد میر کو کہتا ہوں مجھے اپنے پروگرام میں بلاؤ، تم نے مکان لیا، ولا لیا جناب ملک ریاض صاحب سے، اور جناب تم جسٹیفائی کرو فلاں فلاں. یار یہ سارے کے سارے ملک ریاض صاحب کے گانے ہیں.
سارے کے سارے اس صحافت کے حوالے سے جتنے لوگ ہیں فائنینشلی پلاٹ لے کے فائنینشیل مفادات لے کے سارا کچھ، اس کو شرم آنی چاہیے کہ تم ملک ریاض صاحب کے خلاف آپ باتیں کرتے ہو. پہلے باتیں کرتے رہے، اب جناب آپ ملک ریاض صاحب کو ریاست کے اینٹی ہو کے، جو باہر کے بیٹھے ہوئے ان کے جناب چیف پیٹرنز ہیں، جو طاقتیں ہیں اور ایجنسی ہیں، انہوں نے ڈیوٹی لگائی، اب جناب اس کی سپورٹ کرنا شروع ہو گئے. دیکھیں جی، ملک ریاض صاحب کے حوالے سے نا میں بڑا کلیئر بتاؤں، وہ ہے بزنس مین. 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے لوگ تبصرے کرتے ہیں، میں نے آج تک کبھی اس انداز سے تبصرہ نہیں کیا ملک ریاض صاحب کے حوالے سے. یار وہ بزنس مین ہے، بزنس مین کوئی بھی ہوگا اس نے تو وہی بیہیو کرنا ہے اقتدار اور طاقت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ. جو دوست بنے گا اس نے وہی بیہیو کرنا ہے. ہر بزنس مین یہی کرتا ہے. بالکل ایسی سب. اصل چیز یہ ہے، اصل ایشو تو ریاست مدینہ والا کا تھا، اصل ایشو تو ہائی مورل گراؤنڈز کا ڈنڈا ہاتھ میں لے کے اور جھنڈا ہاتھ میں لینے والوں کا تھا. اصل مسئلہ تو امت مسلمہ کے عظیم قائد کا تھا. اصل مسئلہ تو ساروں کو چور 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 کہہ کے خود سادھو اور اللہ کا ولی ہونے کا دعویٰ کرنے والوں کا تھا. اصل مسئلہ تو روحانیت کے نام پر معصومیت کا لبادہ اوڑھنے والوں کا تھا. اصل مسئلہ تو شریعت کے نام کے اوپر پاکیزگی کا جناب لباس پہننے والوں کا تھا. اصل مسئلہ تو پوری پاکستان کی قوم، عوام اور نوجوانوں کو جھوٹ، فراڈ اور فریب کے ذریعے سے اپنا عاشق بنا کر، اپنی دیانتداری کا عاشق بنا کر، اپنی امانت داری کا عاشق بنا کر، اپنی ڈگنیٹی کا عاشق بنا کر ان کو بیوقوف بنانے والے اور ان کا ذہنی فکری گینگ ریپ کرنے والوں کا تھا اصل مسئلہ. بزنس مین کا نہیں تھا. بزنس مین تو سارے یہی کرتے ہیں. تو انہوں نے آگے سے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی روحانیت، اپنی شریعت، اپنی طریقیت، اپنی جناب پارسیت، اپنی ساری چیزیں ڈالروں کے اوپر، ہیرے کی انگوٹھیوں کے اوپر، 450 کنال زمین کے اوپر، اور ان سے مالی مفاد دے کر ہر روز اس کے اوپر ساری لٹا دی. یہ فیاض بھائی کوئی ڈائیورژنری ٹیکٹک تو نہیں پی ٹی آئی کا؟ وہ جس طرح ان کا عادت ہوتی ہے کہ ٹاپک چینج کر دو، تو آپ یہ اپنی کرپشن سامنے آ رہی ہے تو ملک ریاض کو آگے کر دو تاکہ جی. یار میں تو ملک ریاض صاحب میرے بزرگ ہیں، جی میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں. میری زندگی کے 2-3 ایسے معاملات ہیں جس میں میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں. میں نے کوئی ان سے کبھی زندگی میں فائنینشیل مفاد میں نے آج تک زندگی میں کبھی کوئی نہیں لیا. میں نے کوئی پلاٹ نہیں لیا، میری ملاقات بھی نہیں ہے آج تک ان کی. بالکل صحیح، ٹھیک ہے نا. میں ان سے گزارش کروں گا ملک صاحب، میں نے یہی چودھری پرویز لائی صاحب سے بھی گزارش کی تھی. چودھری صاحب نے بھی جناب فضول کے بندے کے پیچھے جناب دھڑا کیا اپنے اس بزرگی کے عالم میں. میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ چودھری پرویز لائی صاحب کی کیا جذبات ہے اس کے حوالے سے. ٹھیک ہے، جو بندہ اپنے سگے بہن بھائیوں کے منہ کے الفاظ ہیں کہ طوطا چشم ہے، جو کسی کا سگا نہیں ہے، جو ریاست کا سگا نہیں، جو فوج کا سگا نہیں، جو ISI کا سگا نہیں، جو جنرل باجوہ کا سگا نہیں، جو کسی کا سگا نہیں، اس کے پیچھے کیا اتنا آپ دڑا کرنے لگے ہوئے ہیں؟ نکالے جو آپ کے پاس ہے اس کے حوالے سے بھی اور بشرا بی بی کے حوالے سے بھی. میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، جو میری انفارمیشن ہے، یقین جانے خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ بشرا بی بی اور ان کے ارد گرد کی باقی جو گینگ تھا اور جو بانی تحریک انصاف قیدی نمبر 420 کے جو نا ساری گینگ تھا، ناک میں دم کیا ہوا تھا ملک ریاض صاحب کے اور اس کی فیملی میں. ہر روز مطالبے، ہر روز مطالبے، ہر روز مطالبے. 450 تو آئی فون کے حوالے سے ساری بات آپ کے سامنے. وہ جو ایک آڈیو بھی آئی تھی کہ وہ انگوٹھی مانگ رہی ہے، پرانی واپس نہیں کر رہی. ڈیلی بیسس پہ شرم آنی چاہیے جانا اس روحانیت، اس شریعت، اس فقہ اور اس ریاست مدینہ کے نام پہ اور اس نام نہاد تقدس کے نام پہ جناب یہ سوداگری اور بیوپارک پن کرنے والے ان دونوں میاں بیوی کے اوپر اور پوری پاکستانی قوم کے جذبات کو تم نے جناب رول کے رکھ دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک ریاض صاحب کو نا یہ سارے راز نکال دینے چاہیے اور کم از کم اس بے فیضے بندے کے پیچھے کم از کم دھڑا نہیں کرنا چاہیے. تو چلیں دوستو، اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں. آپ کی رائے ہمارے لیے اہم ہے. آپ جتنے کمنٹس کر رہے ہیں ہم سارے پڑھ رہے ہیں. فیاض بھائی پڑھ رہے ہیں نا؟ بالکل پڑھ رہا ہوں. کوئی اچھا کمنٹ آپ کو یاد ہے پچھلی بار؟
مجھے یاد ہے ہمارے ایک بھائی کہہ رہے تھے فیاض بھائی نے اس وقت لطیفہ نہیں سنایا, تو وہ چلیں نیکسٹ شو میں کوئی لطیفہ پنجابی کا ہی ڈسکس کر لیتے ہیں. تو ہمارے چینل آزاد سیاست کو لائک, سبسکرائب اور شیئر کرتے جائیں. بہت شکریہ.